بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ خوابوں میں بھی نظر آ سکتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے خواب میں کسی ایسے مرحوم کو دیکھا ہو جسے دفن ہوئے برسوں بیت چکے ہو؟ کیا وہ خواب میں آپ سے مخاطب تھا، کوئی بات کہہ رہا تھا، کچھ عطا کر رہا تھا، کسی چیز کا مطالبہ کر رہا تھا یا کسی عمل سے روک رہا تھا؟ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کا خواب محض ایک عام منظر نہیں بلکہ اپنے اندر ایک گہرا اور پراسرار پیغام رکھتا ہے؟ خواب میں مردوں کا دکھائی دینا آخر کیوں ہوتا ہے؟ جس شخص کو خواب میں کوئی مرحوم نظر آئے اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خواب دراصل نیند کی کیفیت میں دکھائے جاتے ہیں، اور اہل علم کے نزدیک نیند کو موت کی ہمشیرہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح موت کے وقت روح کو جسم سے جدا کر لیا جاتا ہے، اسی طرح نیند کے عالم میں بھی روح ایک خاص حالت میں قبض کر لی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موت میں روح واپس نہیں لوٹتی، جبکہ نیند میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو لوگ زندہ ہے ان کی روحیں بھی نیند کے دوران تھام لیتا ہے۔ پھر جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی روح روک لی جاتی ہے، اور باقیوں کی روحیں ایک مقررہ مدت تک واپس بھیج دی جاتی ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نیند عارضی موت کے مشابہ ہے، اور خواب اس عالم کی جھلک ہوتے ہیں جہاں روح کا تعلق وقتی طور پر جسم سے کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح عالم ارواح کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق ارواح آپس میں ملاقات بھی کرتی ہے۔ اسی کیفیت میں ہمارے وہ عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ارواح سے ملاقات کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور یہی ملاقات کبھی خواب کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے مرحوم والدین، دادا دادی یا قریبی رشتہ داروں کو اسی پہچانی ہوئی شکل میں دیکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ روحانی ملاقات کی ایک تمثیل ہوتی ہے جو ہمارے فہم کے مطابق ایک منظر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بعض اوقات انسان بیدار ہونے کے بعد خواب کو مکمل طور پر یاد رکھتا ہے، اور کبھی سب کچھ بھول جاتا ہے، اور یہ یاد رہنا یا بھول جانا بھی روح اور دماغ کے باہمی تعلق کی کیفیت پر منحصر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم خواب میں کسی فوت شدہ عزیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ روحانی اتصال ہو سکتا ہے کہ نیند کے عالم میں ہماری روح اس سے ملی ہوئی، جبکہ دوسری وجہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی مرحوم کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کی باتیں دہراتے ہیں، اس کی خوبیوں اور خدمات کو یاد کرتے ہیں تو اس کی تصویر ہمارے ذہن و دل میں گہری ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص دن بھر اپنے دادا کی نیکی، نماز کی پابندی، قرآن سے محبت اور اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کرتا رہے تو یہ یادیں اس کے شعور میں راسخ ہو جاتی ہے، اور یہی گہرا نقش خواب میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مرحوم کو خواب میں دیکھنا کبھی روحانی سبب سے ہوتا ہے اور کبھی شدت یاد کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواب میں کوئی مردہ عزیز دکھائی دے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس بارے میں مفسرین خواب نے مختلف توضیحات بیان کی ہے۔ مشہور و معبر خواب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردہ کو دیکھے اور اس سے کہے کہ تم تو وفات پا چکے تھے، پھر زندہ کیسے ہو؟ اور وہ مرحوم جواب دے کہ میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا انجام بہتر ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہے، اور اس کی تائید قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء اور صالحین کو ایک خاص حیات
حاصل ہوتی ہے جو ہماری ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ لہٰذا اگر خواب میں کوئی مرحوم اپنے زندہ ہونے کا اظہار کرے تو اس کی تعبیر یہ سمجھی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کے اعمال نیک تھے، اخلاق اچھے تھے اور وہ دیندار و صالح انسان تھا، اسی لیے لوگوں کے دلوں میں آج بھی اس کا اچھا ذکر باقی ہے۔ اس طرح کا خواب حسن انجام اور نیک نامی کی علامت ہوتا ہے۔ لہٰذا خواب میں مردوں کو دیکھنے کا معاملہ نہ محض وہم ہے اور نہ ہر صورت میں ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ کبھی یہ روحانی ملاقات کی جھلک ہوتی ہے، کبھی یادوں کا عکس اور کبھی بشارت یا تنبیہ۔ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور خواب کی تعبیر ہمیشہ خواب دیکھنے والے کے حالات اور کیفیت کے مطابق سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم عزیز کو خوشحال حالت میں، کشادہ اور اچھی جگہ پر آسودگی اور نعمتوں کے ساتھ دیکھے، اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان ہو اور وہ مطمئن نظر آئے تو اہل تعبیر کے نزدیک یہ ایک خوش آئندہ علامت ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر وہ اسی حالت میں اپنے گھر آئے یا اہل خانہ کے درمیان سکون سے بیٹھا دکھائی دے تو اس کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کے لیے کی جانے والی دعائیں، صدقات اور خیرات اللہ کے فضل سے اس تک پہنچ رہی ہے اور اسے فائدہ دے رہی ہے۔ جب کسی مرحوم کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے یا اس کی نیت سے صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اس تک پہنچاتا ہے، اور خواب میں اس کا خوشحال اور مطمئن نظر آنا اسی قبولیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جسے یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے کسی کھیتی کو پانی دیا جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرحوم کے لیے نیکیوں کا سلسلہ اس کی روحانی آسودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر خواب میں کوئی مرحوم غمگین، پریشان، روتا ہوا یا مدد کا طلبگار نظر آئے یا کسی خاص عمل کی طرف متوجہ کرے تو یہ ایک تنبیہی پیغام ہو سکتا ہے کہ اسے مزید دعا اور ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے، صدقہ دے اور نیک اعمال کا اہتمام کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بظاہر نیک عمل تو کرتے ہیں مگر دل کی پوری توجہ اور یقین کے بغیر، اور خواب میں مرحوم کا غمگین نظر آنا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ خواب میں مرحومین کا دکھائی دینا بعض اوقات روحوں کی باہمی ملاقات کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ اسی پس منظر میں بزرگوں کے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کے بارے میں خواب میں گفتگو ہوئی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں درجات کا دار و مدار محض ظاہری شہرت پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت، آخرت کی فکر اور اخلاص پر ہے۔ لہٰذا اگر خواب میں مرحوم کو خوشحال دیکھے تو اسے قبولیت دعا کی علامت سمجھے، اور اگر غمگین دیکھے تو اسے اپنے لیے تنبیہ جان کر اس کے حق میں مزید دعا، صدقہ اور استغفار کا اہتمام کرے، کیونکہ حتمی علم اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔